بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. مجھے سوال وہ بہت اچھے لگتے ہیں جو اصولی ہوتے ہیں. لائک اپنے مسئلے تو ظاہر ہے آتے ہیں، ہم ان کو اپنی دانائی اور علم اور فہم کے اعتبار سے اس کو حل کرنے کی یا اس کا سلوشن دینے کی کوشش کرتے ہیں. مگر جب آپ میں سے کچھ بچیاں یا کچھ سننے والے اصولی سوال کرتے ہیں تو سچی بات ہے اس پہ بات کرتے ہوئے زیادہ خوشی ہوتی ہے. آج کا جو سوال میں نے چنا ہے وہ تو دو طرح کی خواتین کے بارے میں ہے کہ جو روٹھ کر اپنے سسرال سے ناراض ہو کے گھر جاتی ہیں، ان کو وہاں جا کے کون سے دو کام نہیں کرنے چاہیے. دوسرا، اگر خدا نخواستہ ڈیورس ہو گئی ہے اور اب اپنے گھر چلے گئے ہو واپس، ظاہر ہے اور رستہ کوئی نہیں ہے، آپ کی جاب نے بھی اپنے آپ کو سٹیبل نہیں کیا اور بھی کوئی ٹھوس ٹھکانا نہیں ہے، تو واپس آپ جاؤ گے بھائی کے گھر یا ماں باپ کے گھر تو کیا کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ہی اریبہ مونس وہ کہتی ہیں کہ سر آپ کو خواتین میں کون سی باتیں زیادہ اچھی لگتی ہیں؟ ویسے آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے اس طرح کی بات پوچھی تھی، تو آپ کو خوشبو پسند تھی، آپ نے عورتوں کی پسندیدگی کی بھی بات کی. خواتین میں مجھے موڈیسٹی سب سے اچھی لگتی ہے. دے شوڈ بی موڈیسٹ، یعنی شادی سے پہلے انہیں لائل ہونا چاہیے، اپنی عزت اور عصمت کو محفوظ رکھنا چاہیے. شادی کے بعد اپنے میاں کے ساتھ دنیا کا خوبصورت سے خوبصورت اور امیر مرد بھی ان کو لبھا نہ سکے. دوسرا، ان کو ویل گرومڈ ہونا چاہیے، ان کے کپڑے، ان کے جوتے، خود ان کا اپنا وجود کہیں بیٹھی ہو تو جاذب ہونا چاہیے. تیسرا، خواتین یا لڑکیوں کو پلیزنٹ ہونا چاہیے. سڑی ہوئی، بوسیدہ، بسی ہوئی اور چہرے پہ یا ماتھے پہ تیوریاں اور دوسرے کو ہر ایک کو کھانے کو دوڑنے والی، لمبی زبان والی، کسی طور پہ ظاہر وہ آپ کے سگے بھی کیوں نہ ہو ان کو پسند نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اسی طور پہ مجھے وائز اور کریٹو لڑکیاں اچھی لگتی ہیں. اور ظاہر ہے میں نے اپنی بیوی کو بھی اس لیے منتخب کیا. میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں بھی کانشیس ہوتا ہوں کہ ان کے اندر یہ خوبیاں ہونی چاہیے. ان کو اچھا میزبان بھی ہونا چاہیے، گھر میں مہمان آئے ہوں اور انہیں صبح کہنا نہ پڑے فجر پہ، یعنی باقی نمازیں تو بندہ نہیں دیکھ رہا ہوتا پر فجر میں آپ ہوتے تو آپ کا من ہوتا ہے کہ اچھی لڑکی کو دن کا آغاز اپنے رب کے شکر سے اور اس سے دعائیں مانگ کر خیر و برکت کی اس کا آغاز کرنے والا ہونا چاہیے. عورت کو، لڑکی کو، آپ کی بیٹی ہو، بیوی ہو، ایون آپ کی سیکٹری ہو، اس کو کیئرنگ ہونا چاہیے، اس کو لونگ ہونا چاہیے. اور لائک آپ اندازہ کریں میری وائف کی اپنے بچوں کو یہ اسٹینڈنگ آرڈرز ہوتے ہیں کہ بابا کو رات کو اکیلے مت سونے دیں، کیونکہ آپ کو کوئی پین ہو، کوئی پانی کی ضرورت ہو تو میرا خیال وہ خود بھی رات کو اٹھ کے وہ ضرور مجھے دیکھتی ہے کہ کمفرٹیبلی سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. کل میرا نا تھوڑا اس بازو میں رات کو پین ہو رہا تھا تو اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور ظاہر تھوڑی وہ آہیں کراہیں ہو رہی تھی، تو میری بیٹی آئی اور اس نے آ کے مجھے جبراً اٹھا کے لے کے گئی. پھر انہوں نے فوری طور پہ ٹریٹمنٹ کا انتظام کیا اور اکوپنکچر کے لیے ڈاکٹر نوشین صاحبہ سے انہوں نے رابطہ کیا. وہ بھی اللہ نے ایسی نیک روح بنائی ہے تو انہوں نے کوئی نئی چیزیں سیکھی ہیں جیسے پین تھراپیز کے لیے، پین مینجمنٹ کے لیے. تو یہاں سوئی لگی، ادھر سوئی لگی. ایک ان کے پاس مشین سی تھی جس میں ہلکی ہلکی وائبریشن وہ تھی، تو میرے خیال یہاں کوئی کلاٹ تھا جو یا کیا تھا، وہ ایسی تیز لہریں آ رہی تھی درد کی، تو الحمدللہ 20 سے 25 منٹ لگے. تو اکوپنکچر مجھے ایک دفعہ بہت سال پہلے ڈاکٹر آصف، اب تو وہ کینیڈا چلے گئے، انہوں نے چک میری اکوپنکچر سے 2 سوئیاں لگائی تھی پیچھے کمر میں اور میں سیدھا کھڑا ہو گیا. دوسرا اب میں نے یہ اکوپنکچر کرایا تو اس سے میں الحمدللہ آئی فیلٹ بیٹر. اس کے بعد پوری رات پھر مسئلہ نہیں ہوا. اچھا، اسی طور پہ یاد رکھیے گا یہ جو رسپیکٹفل لڑکیاں ہیں وہ آپ کو اچھی لگتی ہیں. اسی طور پہ جو نائس اور اکاموڈیٹو اور رسپانسبل ہیں لڑکیاں وہ بھی، تو اپنی بیٹیوں میں یہ ضرور خوبیاں پیدا کرنی چاہیے. اب آتے ہیں جی اس سوال کی طرف کہ جو روٹھ کر میکے جانے والی لڑکیاں ہیں
ان کو 3-4 کام تو وہاں جا کے کبھی نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر 1، جب روٹ کے آپ جائیں تو اب آپ نے اگر واپس جانا ہے تو پھر روٹ کے مت جائیں، اسی تنخواہ پہ کام کرنا تو پھر روٹھی کیوں؟ منہ اٹھا کے بات بات پہ ماں کے گھر، باپ کے گھر، جب بھائی کے گھر مت جائیے، وہ چھوڑ جائیں الگ بات ہے۔ اچھا اب آپ چلے گئے ہیں تو اب آپ اپنی بھابھی اور بھائی کے لیے عذاب نہ بن جائیں، آپ ان کے اوپر کوئی جیلر نہیں بن گئے ہو نا، آپ عذاب کی کوئی صورت ہو، ان کے احسان مند ہو۔ اب وہ آپ کا گھر نہیں ہے، اب وہ آپ کی بھابھی کا گھر ہے، اس گھر میں وراثت بھی بھابھی کی ہے اور ملکیت بھی اس کے بچوں کی ہے۔ اچھا جا کے فوراً اس گھر میں جاتے ہی کام سنبھال لیجئے، آدھا کام بانٹ لیجئے، زیادہ کام بانٹ لیجئے تاکہ آپ ان پہ بوجھ نہ بنو، اور دن بھر پچھلے میاں کے گلے اور گالیاں اور اس کی ساس کو گالیاں، یہ کام نہیں کرنا۔ جتنا برا کہتے جاؤ گے، یہ ایک قدرتی چیز ہے کہ ٹیلی پیتھی میں یہ وہاں پہنچتا ہے، اور وہاں سے بھی اتنی نفرت آپ کو ملتی رہے گی اگر آپ نے سیٹل کرنا ہے۔ نہیں سیٹل کرنا تو پھر جتنی مرضی گالیاں دیں گے، گناہ گار ہوں گے، گناہ بھی اکٹھے کریں گے، زبان بھی گندی کریں گے، دفع کرو، جب چھوڑ دیا تو پھر ذکر بھی نہ کرو۔ تیسری بات، اپنی ماں کو اب بھابھی کی شکایتیں نہ لگانے کی قسم کھا لیں۔ جتنی لڑکیاں یعنی نندیں برباد ہو کے جاتی ہیں اور جا کے پھر اپنی بھابھیوں کی شکایتیں لگاتی ہیں اور ان سے لڑتی ہیں اور ان کی زندگی کو عذاب بناتی ہیں، یقین مانیں ان کو مرنے کی وہ دعائیں دیتے ہیں کہ مریں، جان چھوڑیں، چونکہ یہ جا کے اس گھر کو ایک عذاب کی صورت بن جاتی ہے۔ تو زندگی میں اللہ نے تو آپ کو عذاب بنا کے نہیں بھیجا تھا، یہ برا رول آپ نے خود ہی چنا، نہیں کرنا۔ اسی طور پہ ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ بہت تکلیف ہے آپ کو، پرانی انڈیپینڈنس یاد آتی ہے تو اپنا کھانا الگ کر لیں، بھابھی کا کھانا الگ ہو، اپنا بچوں کو، چونکہ اب پیسے آپ کے ابا نے دینے یا بھائی نے دینے تو گروسری وہ لا دیں گے، تو اپنے بچوں کو جو کھلانا ہے وہ کھلائیں۔ آخری بات، بھائی کے اور بھابھی کے بچوں، ان کے رہن سہن اور ان کے باہر جانے یا کھانے پہ اعتراض کرنے کی جرات بھی مت کیجیے۔ اس سے زیادہ نالائکی اور اس سے زیادہ بیوقوفی کوئی عورت نہیں کر سکتی۔ یعنی میں اب اس کو کمپریہینڈ کرنے لگا ہوں، آپ نے برا وقت دیکھا، برے وقت میں یہ آپ کا سہارا بنے، تو جو برے وقت میں سہارا بنے ان کی جڑیں نہیں کاٹتے، نہ ان کا برا چاہتے، نہ ان کی شکایتیں لگاتے ہیں۔ یہ آپ کا وہ چھتناور سائے دار درخت ہے جس کے نیچے آپ نے پناہ لی ہوئی، اسی کی شاخیں کاٹ دو گے، اسی کی جڑیں کاٹ دو گے۔ ہماری بہت ساری لڑکیاں یہ کام کرتی ہیں، نندوں سے جو پاکستان میں نفرت ہے لوگوں کو، اب تو مجھے بھی سن کے ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بچیاں برے وقت کو دعوت دیتی ہیں اور واپس آ کے چاہتی ہیں کہ ان کی بھابھیوں کے ساتھ بھی ویسا ہو جائے، اور ان کی نہ خوشی ان سے دیکھی جاتی ہے، نہ ان کے بچوں کی گروتھ دیکھی جاتی ہے، ہر چیز پہ آ کے اعتراض کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ کہنا کہ تم ہمارے بھائی کا کھا رہی ہو تو یہ غلط ہے، آپ کے بھائی کا نہیں کھا رہی، آپ کا بھائی شادی سے پہلے، اب وہ اپنے میاں کے ساتھ اٹیچ ہے، اللہ نے ان کا رزق جس مرد کے ساتھ لگایا وہ اتفاق سے آپ کا بھائی بھی ہے، یعنی اس وقت اس کا جو رول ہے وہ ریسٹ آف دا لائف میاں کا اور باپ کا ہے، تو اس کی بے قدری مت کیجیے نا ان کے لیے آپ تکلیف کا، چونکہ یہ آپ کرو گے تو ظاہر ہے پھر تکلیف بڑھتی ہے، ماں باپ پہ بھی بوجھ بنتے ہو، بھائی پہ بھی بوجھ بنتے ہو، اور ان کی زندگی کو بھی خوار کرتے ہو۔ بچ جائیں گے، رک جائیں گے تو اپنی زندگی کو کسی یوں سمجھے سیوریج میں گرانے سے رک جاؤ گے۔ امکان باقی بچتا ہے گھر والوں کی دعاؤں سے، ان کی محبت سے چیزیں سیٹل ہونے کی، سیٹل بھی کیا تو انہوں نے نہیں کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا۔ اجازت دیجیے، السلام۔